ظاہر شب قدر کے حوالے سے جاری ہے ہمارے ساتھ ثنا خواہر فاطمہ موجود ہیں، ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے. لیکن مولانا صاحب، شب قدر پہ گفتگو ہماری ہو رہی تھی بریک پہ جانے سے قبل، تو شب قدر کے حوالے سے مزید میں چاہتا ہوں کچھ فضائل اس کے حوالے سے بیان کیے جائیں شب قدر کے، اور کوئی متفقہ روایت موجود ہے ایسی جس میں خاص طور پر بہت سارے علماء کرام نے کہا کہ جی 27 رمضان المبارک جو ہے شب ہے اس کی وہی شب قدر ہے، زیادہ تر لوگ اس پہ متفق ہیں؟ زیادہ تر لوگ اس پہ، ورنہ تو حدیث کے اندر اس کا کوئی وہ نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا، وہ تو میں نے آپ کو حدیث سامنے پیش کر دی ہے نا. اب زیادہ تر جو ہے نا ان لوگوں نے اس کو وہ کر دیا کہ بھائی 27 جو ہے نا زیادہ وہ ہے، جو ان روایتوں کو جمع کیا گیا ہے تو غالباً مطلب وہ ہے، بندہ کہہ سکتا ہے کہ غالباً یہی ہے کہ لیکن اس پر تکیہ نہ کر لیا جائے نہ کہ بالکل. باقی شب میں عبادت نہ کریں، لیکن جی 27 کو مخصوص کر دیں ہم عبادت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب یہ عشرہ داخل ہوتا تھا، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کمر بند کس لیتے تھے. یہ کنایہ ہے زیادہ عبادت کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر زیادہ عبادت کی طرف توجہ کر دیتے تھے اور راتوں کو جاگا کرتے تھے. واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، اور اپنے اہل کو بھی جگاتے تھے. یہاں امت کو ایک سبق ملا نا کہ یار دیکھو ہم تو ہر جگہ ہر چیز میں جو ہے نا آگے آگے ہوتے ہیں. بھائی ختم ہے جا رہا ہوں، ختم ہے بھائی وہاں جو ہے نا محفل ہے جا کے میں شریک ہو رہا ہوں، اور روزہ بھی، سب چیزیں ہیں. گھر والوں کو ہم نے مصروف کیا کہ تمہارا کام کیا ہے، سحری بنانا، تمہارا کام کیا ہے افطاری بنانا، اور تمہارا کام کیا ہے بچوں کو سنبھالنا، گھر کا جھاڑو لگانا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادات کے اندر اپنے اہل کو شامل کرتے تھے اور اپنے اہل کو ساتھ رکھتے تھے. جس طرح آپ رات کو جاگتے تھے تو اسی طرح اپنے اہل کو بھی ساتھ رکھتے تھے اور عبادات کے اندر. تو اس لیے فرمایا کہ اپنا فکر نہ ہو عبادت کے اندر. وہ خواتین ہیں، ان کو صرف اس لیے نہیں رکھا گیا ہے نا کہ بھائی بس وہ افطاری ہے، سحری ہے، اس میں زیادہ ڈال دیا، اس میں کم ڈال دیا، شربت زیادہ بناؤ، مہمان ہے. ان کو اتنا موقع دینا چاہیے اس رمضان کے مہینے میں کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کا اظہار کریں کہ میں بھی ایک بندہ ہوں آپ کا. تو یہ وہ ہے، یہ پوری قوم امت کے لیے سبق ہوا کرتا ہے کہ جناب اپنے گھر والوں کو بھی شریک کیجیے، اس میں ساتھ رکھیے ان کو بھی. اور مطلب درست فرمایا آپ نے، اس کی سے اچھی کیا تشریح ہو سکتی ہے. اور جو عبادات کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ 27 جو شب ہے اس پہ علماء کرام، بے شک کافی سارے علماء کرام ہیں جو متفق ہیں، لیکن جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات تھے خاص طور پر وہ شب قدر کے حوالے سے وہ طاق راتیں ہی تھیں، وہ 21 ہو، 23 ہو، 25، 27، بلکہ پورا عشرہ میں جو ہے نا آپ علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے. اور ایک حدیث میں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے اس رات کی عبادت کو پا لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. اس میں زیادہ سے زیادہ فرمایا کہ اگر امت کے اندر اتنی استعداد ہے تو وہ سب سے پہلا کام جو ہے نا وہ اس عشرے کے اندر اعتکاف کریں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتایا کہ تلاوت قرآن مجید، کیونکہ اسی عشرے کے اندر جو ہے قرآن مجید کا نزول ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اچھا، نزول میں آتا ہوں. قرآن پاک کی جو تلاوت کی بات بار بار کی جاتی ہے کہ بہت زیادہ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی جائے اور بہت زیادہ برکت و ثواب ہے اس کا. اچھا، اس میں تراجم کے ساتھ، جس طرح کوئی اردو پڑھ سکتا ہے تو اردو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، کوئی انگلش پڑھنے والا انگریزی ترجمے کے ساتھ پڑھ لے، اس کو ترجمہ بھی ضروری ہے یا صرف عربی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، صرف عربی کی تلاوت نہ، ثواب تو عربی پر مل رہی ہے نا. سمجھ بھی آ جائے آپ کو؟ اگر وہ سمجھ آ جائے تو وہ ہے نا سونے پہ سہاگا ہے نا کہ ایک آدمی کو سمجھ آ جائے. جس طرح پچھلے مجلس میں ہم نے کہا نا کہ اگر بندے کو صرف یہ معلوم ہو جائے کہ میں سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا چاہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے سورۃ الفاتحہ کے اندر کیا حکم دیے، تو وہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا نا. ورنہ تو قرآن مجید کی تلاوت، قرآن کے ایک حرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ یہ نہ سمجھو کہ الف لام میم جو ہے نا وہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف. تو ایک حرف پر جو ہے صرف الف لام میم پر 30 نیکیاں ہو گئی، ہر حرف پر 10 نیکیاں، اور پھر رمضان کے اندر جو ہے نا وہ ڈبل ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق. اور فرمایا کہ حافظ قرآن کو جو قیامت کے دن اعزاز ملے گا، 3 اعزازات جو اور کسی کو نہیں ملیں گے. جس نے اپنے سینے کے اندر قرآن مجید کو محفوظ کیا ہے
اور پھر ورتل قرآن ترتیلا، حروف کا بھی وہ خیال رکھتا ہو، مخارج کا بھی وہ خیال رکھتا ہو، تو ایسے حافظ قرآن کے لیے 3 اعزازات اللہ رب العزت نے رکھے ہیں قیامت کے دن۔ 10 آدمیوں کی شفاعت کرے گا ماشاءاللہ، اور ان کی جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے والدین کو بلایا جائے گا اور ایسا تاج ان کو پہنایا جائے گا کہ جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تیسرا اعزاز حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ الف لام میم سے شروع ہو جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، سبحان اللہ۔ اور تیرا درجہ آخری وہی ہے جہاں والناس آ جائے، تو الف لام میم سے شروع اور یہ جنت، تو سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ درجے جو ہے نا وہ حافظ قرآن کے ہوں گے۔ دنیا کے اندر بھی اللہ نے جو ہے نا حافظ قرآن کو ایک اعزاز دیا ہے، ایک عزت دیا ہے، وہ اس قرآن کی وجہ سے دیا ہے، اور ایک معجزہ ہے۔ پہاڑوں نے انکار کیا نا، لیکن اس سینے نے جو ہے نا سینے نے جو ہے نا اس کو وہ کر دیا۔ قرآن کا وزن ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اور دوسرا عمل بتائیں کہ بھائی توبہ اور استغفار سے کام لیا جائے، اللہ کے سامنے ندامت ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کے سامنے توبہ نکالو جس طرح کے توبے کا حق ہے۔ فرمایا کہ ماضی میں جو کچھ کیا ہے اس کے اوپر مکمل ندامت ہو، رونا ہو اور پشیمانی ہو، اور حال میں اس گناہ سے دور ہو، اور مستقبل میں نہ کرنے کا پکا عزم ہو۔ ایسے توبہ نکالنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، ایسا توبہ کرنا۔ اور آپ صلی اللہ معاف کرنے والا ہے، ظاہر توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتا ہے بندوں کو نوازنے کے بھی اور معاف کرنے کے بھی۔ اور پھر نوجوانی کا توبہ، ما من شیء احب الی اللہ من شاب التائب، اللہ تعالیٰ کو پورے کائنات کے اندر اتنی پسندیدہ چیز کوئی نہیں ہے جتنی جوان کی جو ہے جوانی میں توبہ نکالنا۔ توبہ اور عبادت دونوں، توبہ بالکل، عبادت بھی پسند ہے۔ اب لازمی بات ہے نوجوانی کے اندر وہ توبہ نکال رہا ہے اور اللہ کے سامنے رو رہا ہے۔ جبریل امین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے، یا رسول اللہ ایک ایسا وہ ہے کہ جو ہم لکھ نہیں سکتے، ہمارے لکھنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا جبریل وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا مومن بندے کے آنکھ سے نکلا ہوا آنسو، اللہ کے خوف سے جو اس کے آنکھ سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس کا اجر ہم نہیں لکھ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ خود لکھتا ہے، خود لے گا اس کا اجر، اور اللہ اپنی شان کے مطابق دے گا، ظاہر نوازے گا۔ اور وہ کتنا ہو سکتا ہے ظاہر ہماری اور آپ کی سوچ بھی شاید نہیں لا سکتی، قاصر ہوں گے ہم یقیناً طور پہ ان پہ۔ اچھا بنو صاحب، یہ بات ہم کر رہے ہیں نزول قرآن کے حوالے سے کہ اسی ماہ مقدس میں قرآن مجید مکمل ہوا ہے، ماشاءاللہ نازل ہوا ہے، نازل بھی ہوا، مکمل بھی ہوا۔ جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ نہیں 23 سال کی جو ہم بات کرتے ہیں کہ 23 سال 4 ماہ یا اس عرصے میں نازل ہوا پورا قرآن، اسی رات کے اندر اللہ رب العزت نے اس کو مکمل کر دیا، یعنی قرآن کی تکمیل ہو گئی ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر اللہ پاک نے اس کا نزول کیا ہے۔ قرآن کے اندر یہ ذکر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور توبے کے اعتبار سے میں پھر وہ قصہ میرے سے بھول جائے گا، وہ ایک وہ تھا قصہ، انہوں نے توبے کے ذیل میں وہ لایا کہ انسان کو اللہ رب العزت کو انسان کا یہ توبہ کتنا پسند ہے، کتنا پسندیدہ عمل ہے۔ فرمایا ایک قصاب تھا، یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں لکھا ہے۔ قصاب یعنی کسائی، جی گوشت کسائی کاٹنے تھا، والے۔ بالکل۔ یہ عاشق ہو گیا کسی لڑکی پر، اور پھر اس کا پیچھا کرتے کرتے ایک دن اس لڑکی نے مڑ کر کے دیکھا اور اس قصائی سے کہا کہ اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو وہ بات اس کی زبان سے نکلنا ہی تھی کہ اس کے اوپر، اس کے دل پر اس نے اثر کر دیا، کایا کلپ ہو گئی، ٹھیک ہے، اثر کر دیا۔ اور ایسا اثر کیا اس نے اسی جگہ پر اللہ سے براہ راست باتیں کرنا شروع کیا، اللہ آج کے بعد میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، گناہ نہیں کروں گا۔ امام غزالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ آگے نکلا تو اسی وقت کے نبی کا قاصد اس کو ملا۔ قاصد ہوتے تھے نا جو پیغام پہنچانے والے، بالکل۔ اور گرمی کی شدت نے دونوں کو بڑا تنگ کیا۔ اب یہ جو آدمی تھا اس نے وہ قاصد سے کہا کہ بھائی ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ سے جو ہے کہ کچھ چھاؤں کا دعا مانگتے ہیں، کچھ بارش کر دے، یہ دھوپ ختم ہو جائے، اس میں تو ہم چل نہیں سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا جو ان کے سروں پر ہے، اور وہ ان کے ساتھ چل رہا تھا۔ ماشاءاللہ۔ ایک جگہ ایسی آئی کہ دونوں کی جدائی ہو رہی تھی، قاصد کو کہیں اور جانا تھا، قصائی کو کہیں اور جانا تھا،
تو قصائی یوں مڑا اور جو ہے وہ قاصد یوں مڑا، وہ بادل جو ہے وہ قصائی کے ساتھ جانے لگے۔ قاصد نے، نبی کے جو قاصد تھا، اس نے پوچھا کہ آپ نے کہا میں تو ایسا گناہگار بندہ ہوں، ایسا ہوں ایسا ہوں۔ اسی ٹائم ایک آواز آئی کہ اس کا توبہ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کے ٹکڑے کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا۔ مسخر کر دیا، سبحان اللہ۔ تو مومن بندہ جب توبہ نکالتا ہے، اللہ کے سامنے استغفار پڑھتا ہے، زیادہ کثرت استغفار کی ہو، اور وہی جو ہے نا وہ ہے کہ جس نے اپنی مغفرت کروا دی، اور جبریل امین کے اس بددعا سے بجے جس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار آمین آمین کہا، بالکل آمین کہی۔ 3 بار آمین کہا، اور ظاہر مغفرت کی، اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے مغفرت کی دعا کرتا رہے اور معافی طلب کرے ہر وقت اللہ رب العزت سے۔ معافی پسند بھی ہے اللہ تعالیٰ کو، ظاہر ہے۔ اچھا، اس پہ مولانا نزول قرآن کے حوالے سے آپ نے کہا کہ 27 رمضان المبارک کو مکمل ہوا۔ جی جی جی، ویسے تو عرصہ کہا جاتا ہے 23 سال لگے، جی 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 جی، وہ تو عرصہ تھا ایک لگ گیا نا۔ اور شروع بھی رمضان سے ہوا جی اور جی، اختتام بھی شروع میں رمضان بھی میں ہوا۔ رمضان، جی جی بالکل، مکمل بھی رمضان کے اندر اللہ رب پہلی العزت آیت نے کون سی کیا۔ تھی اور آخری کون سی تھی؟ یہ تو یہ ہے کہ سب سے کیونکہ پہلے ترتیب آیت تو جو بعد ہے میں نا، بنائی گئی نا۔ جی جی، یہ تو ایک مصحفی ترتیب ہے اور ایک نزولی ترتیب ہے، سمجھ میں آ گیا۔ سب سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ ابھی ایک میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یہاں قرآن مجید پہلے جو ہے نا اس کی ترتیب ایسی تھی نا کہ ان کو ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا اور کھالوں پتھروں پر، پتھروں پر، بالکل جی اس جی، زمانے میں ان ظاہر کو، ہے کاغذ تو نہیں تھا۔ جی جی جی، ان کو جو ہے نا، اور ان کے حافظے ایسے تیز تھے کہ وہ اپنے حافظوں کے اندر لکھتے۔ لیکن جب دور بدلتا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ آیا کہ اس کو جو ہے نا، ابھی اس کو جو ہے نا ایک نزولی اعتبار سے ہے قرآن مجید اور ایک مصحفی اعتبار سے ہے۔ قرآن مجید جو ہے نا مصحفی اعتبار سے، ابھی جو ہمارے پاس ہے نا یہ تو مصحفی اعتبار سے کہ سورۃ الفاتحہ ہے، حالانکہ سب سے پہلے جو نازل ہونے والی آیت ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اس طرح وہ جو ہے۔ اور یہاں جو ہے نا قرآن مجید میں اگر مصحف کے اندر دیکھیں گے تو سورۃ الفاتحہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، آل عمران ہے، سورۃ النساء ہے، مائدہ ہے، اسی طرح۔ تو ایک مصحفی اعتبار سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے ہی یہ ترتیب ہو چکی تھی؟ یہ مصحفی اعتبار نہیں، یہ مصحفی اعتبار سے نہیں تھا۔ نزول ہوتا تھا، صحابہ اس کو محفوظ کرتے تھے، کوئی کس چیز پر لکھتے تھے، کوئی اپنے ذہنوں میں، وہ دماغوں میں محفوظ کر نقش ہو جاتا تھا۔ اس وقت حافظے تیز تھے اور صاف تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ نے محفوظ کرانا تھا، ظاہر ہے محفوظ کرانا تھا، بالکل۔ اور اس کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے قرآن مجید فرقان حمید کی۔ جی جی، اور تلاوت کے ساتھ ساتھ میں نے پہلے مجلس میں آپ سے یہ کہا تھا کہ لازمی ہے ماں باپ کی خدمت۔ جبریل امین کی ایک دعا یہ بھی ہے نا، وہ بد دعا تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس میں سے دونوں زندہ ہو یا ایک ہو اور وہ اس کو جنت نہ لے جائے، مثلا اس کی خدمت کر کے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے، ایک آدمی روزہ بھی رکھ رہے، اعتکاف میں بھی بیٹھا ہوا ہے اور یہاں تک کہ اس نے شب قدر بھی پا لیا، لیکن یہاں جنت جو ہے نا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور جنت کا دروازہ جو ہے نا باپ ہے، اور وہ دونوں اس سے ناراض ہیں۔ آپ کو تو خیر پوچھتے نہیں ہیں زیادہ تر، بالکل، ماں کو تو پھر بھی جنت کے قدموں تلے کی خدمت کرتے ہیں لوگ۔ لیکن حضرت ایسی مائیں آج بھی موجود ہیں جو ابھی بھی اپنے بچوں کی پریشانی سے وہ رو رہی، ان کو رزق پورا مل رہا ہے لیکن بچے کی محبت نہیں مل رہی ان کو، ایسے بھی ہے، ایسے بھی پریشان اچھا، لیکن والدین کی جہاں آپ نے بات کر دی، سر باپ کا بھی تو تھوڑا سا بتائیے ہمیں۔ والدہ کی تو ظاہر ہے سب خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں، سب کو کرنے بھی چاہیے۔ اچھا، باپ سے اظہار نہیں کر رہے ہوتے بچے جتنی اپنی والدہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں؟ دل میں تو محبت ہوتا ہے ایسے بچے کا اپنے دل میں تو ہوتا ہے، باپ نہیں چاہتا کہ لیکن وہ مسئلہ، اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے نا، باپ چونکہ ماں کی جو ہے نا شفقت اور محبت زیادہ ہے بنسبت باپ کے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مجھ پر کس کا حق زیادہ ہے، میرے باپ کا یا جو ہے نا ماں کا، دونوں کا؟ تو آپ علیہ السلام نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر کیا، چوتھی مرتبہ میں باپ کا ذکر کیا نا۔ تو اس لیے وہ شفقت میں جو ہے نا، چونکہ ماں کی جو ہے نا وہ شفقت جو ہے نا وہ زیادہ ہے۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اور اس نے اپنے والدہ کو جو ہے نا پیٹھ پر اٹھا کر جو ہے نا اس کا طواف کرا رہے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کیا میں نے اس کا حق ادا کر دیا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پوری زندگی اگر اس کو ایسا طواف کراتے بھی رہو نا تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ماں کا یہاں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں نا تو ان کے لیے دعا ضرور کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا،
یا اللہ ان دونوں پر رحم اور فرما. جس اللہ طرح رب کہ العزت نے بھی صحیح فرما رہا ہے، اللہ رب العزت نے بھی مثال بھی دی تو پھر ماں کی دی کہ میں ماؤں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہوں. جی جی بالکل. بالکل. اچھا یہاں پر ہم چاہیں گے ثنا خواں ارم فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. جی ارم فاطمہ صاحبہ. گل از رختا مختار نازک بدنیرا 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 گل از رختا مختار نازک بدنیرا 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 بلبل سے تو آموختا شیری سخنیرا 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 ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بادل گفت ہر کس کے لبے لال تورا دیدہ بادل گفت حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوش کندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را خیر رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بلبل سے تو آموختا شیری سخنی